عبداللہ نال ملاقات ہوئی ہے. نعیم بن عبداللہ نے پوچھے عمر کدھر جاندا پیا؟ حضرت عمر کہن لگے میں اج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو نعوذ باللہ قتل کرن جاندا پیا. انہیں کہ اپنے گھر دی خبر تے لے تیرا بہنوئی تے تیری بہن مسلمان ہو چکے نے. اے چل کے پیدا آیا اپنے گھر دے اندر آ کے پوچھیا. اوتھے قرآن دی آواز آ رہی سی, دروازہ بند سی. عمر نے تلوار چکی, عمر نے تلوار دا وار کیتا. بہن نے روکیا, متھے تے وار لگا, بہن نو خون آ گیا, بہن رون لگ پئی ہے. ایتھے لڑائی ہو گئی ہے. انہاں عمر نو ماریا, عمر نے انہاں نو ماریا. پھر بہن نے غسل کروایا, قرآن سنایا. پھر جب باواں بن کے بہن لے گئی ہے نبی پاک دے کول, اوتھے جا کے آپ نے فرمایا نظراں تے شک نہ کریا جے. عمر دیاں نظراں تبدیل نے, ہن آ رہا ہے, مسلمان ہویا. بعد جا کے عمر نے بلال نو آکھیا بلال جا کے کعبے دے اوتے چڑھ کے اذان دے. نہ اودوں اذان فرض ہوئی سی, نہ اودوں نماز فرض ہوئی سی. اے اللہ دے بندیو, نماز اذان تے جا کے مدینے چ اے تے 6ویں سال دے اودوں تے اذان ہے ہی نہیں سی. اذان دتی بلال نے کعبے تے چڑھ کے جی. بلال نے آکھیا اللہ دے پیغمبر کدھر ویکھاں؟ پہلے تے تھلے ہوندا سا, تواڈے ول ویندا سا, ہن کدھر ویکھاں؟ میں کعبے تے چڑھیا کھڑا. آپ نے فرمایا ہن بھی میرے ال ویکھی. کتھوں آئی یہ بات؟ 50 سال تو یہ بات سنی جا رہی ہے, سٹے چاہتے ممبر تے بیان کیتی جا رہی ہے. محترم سامعین کرام, میرا دل دکھدا ہے اس بات نو بیان کرن لگیا کہ عمر نبی نو قتل کرن آ رہا سی, عمر مسلماناں تے ظلم کردا سی, عمر قرآن نہیں سی پڑھن دیندا. اے حدیث اے بخاری شریف دی صحیح حدیث دے خلاف ہے بات. جاؤ بخاری شریف اندر پڑھو. جدوں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تے باغیاں نے گھیرے ہویا سی نا, حملہ کیتا ہویا سی, نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی سیدنا سعید بن زید. اے کون ہے سعید بن زید؟ اے حضرت عمر دی بہن فاطمہ دا گھر والا حضرت عمر دا بہنوئی ہے, جے دے بارے کیا جاندا ہے عمر اینو ماردا سی. ہن ذرا سنیا جے صحیح حدیث کی ہے. سیدنا سعید بن زید کھڑے ہوئے نے تے انہاں بلوائیاں نو انہاں نو کہہ رہے نے اوے ظالمو او وقت یاد کرو تسی مسلمان ہو کے مسلماناں دے امیر تے مسلماناں دے خلیفے نو ظلم و ستم کر رہے ہو, نمازاں نہیں پڑھن دے رہے. مینوں تے او وقت یاد آ رہا ہے جدوں عمر کافر سی, مسلمان بھی نہیں سی ہویا. سانو گھر آ کے کہندا سی اسلام تے پکے رہیا جے, پکے رہیا جے. لموت کے عمر سانو کہندا ہوندا سی پکے رہیا جے, اسلام تے مضبوط رہیا جے, اسلام چھڈیا جے نا. یعنی تسی مسلمان ہو کے مسلمان نو نمازاں تو دور کر رہے ہو, عمر کافر ہو کے سانو اسلام تے پکا کردا. ہن مینوں دسو ایک سائیڈ تے بہن تے بھنوجے نو مارنا, ایک سائیڈ تے پکا کرنا. بخاری شریف کے جو حدیث پاک بیان کی نا, یہ بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے اور 3 جگہ پر موجود ہے. حضرت سعید بن زید یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور حضرت عمر کے بہنوئی ہیں. حضرت عمر کی بہن کا نام ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے حضرت سعید بن زید, پہلے نکاح ہو چکا تھا حضرت سعید بن زید کا حضرت فاطمہ بنت خطاب سے, انہوں نے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا. تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت قریبی گزری ہے. ان کی شہادت سے پہلے لوگوں نے آپ کے گھر کا گھراؤ کر لیا تھا. اس وقت حضرت سعید بن زید نے خطاب فرمایا اور لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں, مجھے تو وہ وقت یاد آ رہا ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اسلام لانے کی وجہ سے باندھے ہوئے تھے, اب تم حضرت عثمان غنی کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کر رہے ہو. جس کا ترجمہ یہ کیا سلفی صاحب نے کہ اسلام پر پکا کیا کرتے تھے, پکا کیا کرتے تھے, پکے رہنا, اسلام نہ چھوڑنا. مینوں تے او وقت یاد آ رہا ہے جدوں عمر کافر سی, مسلمان بھی نہیں سی ہویا, سانو گھر آ کے کہندا سی اسلام تے پکے رہیا جے, پکے رہیا جے. لموت کے عمر سانو کہندا ہوندا سی پکے رہیا جے, اسلام تے مضبوط رہیا جے, اسلام چھڈیا جے نا. یعنی تسی مسلمان ہو کے مسلمان نو نمازاں تو دور کر رہے ہو, عمر کافر ہو کے سانو اسلام تے پکا کرا. ہن مینوں دسو ایک سائیڈ تے بہن تے بھنوجے نو مارنا, ایک سائیڈ تے پکا کرنا, بات کیدی منی ہے؟ بات اودی منی جائے گی. سعید بن زید کہندے نے سانو عمر نے ماریا نہیں سی بلکہ سانو اسلام تے پکا کرنا ہے, پکا کر دے سن کہ اسلام تے پکے رہیا جے, اسلام نو نہ چھڈیا جے. بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ خود تو پکا کرتے تھے, خود کلمہ کوئی نہیں پڑھتے تھے. حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ تم نے اسلام نہیں چھوڑنا, تم نے اسلام پر پکے رہنا ہے, اسلام نہیں چھوڑنا. خود کلمہ نہیں پڑھتے تھے. بڑی عجیب و غریبی بات ہے. خود کیوں نہیں کلمہ پڑھ لیا پھر حضرت عمر نے؟ یہ بات نہیں تھی, پکا کوئی نہیں کرتے تھے, باندھا کرتے تھے. آپ کو میں خود حوالے ان کی 4 کتابوں سے عرض کروں گا. کسی نے یہ وہ والا ترجمہ نہیں کیا جو سلفی صاحب کر رہے ہیں, بلکہ سب نے وہی ترجمہ کیا ہے جو کہ اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ حضرت عمر باندھا کرتے تھے. اب آپ کے سامنے
یہ اس کی طرف حوالہ عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے یہ وہابیوں کا مکتبہ دارالسلام مشہور مکتبہ ہے جو ترجمہ کیا حافظ عبدالستار الحماد نے. اس کے نیچے لکھا ہے اس کا تعارف فاضل مدینہ یونیورسٹی. نظر ثانی تصحیح و تنقید جو کیا ہے حافظ صلاح الدین یوسف, یہ بھی ان کا بڑا ہے, کراچی کے اندر یہ رہتا ہے. اور ترجمہ اس طرح کیا, حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ حضرت عمر مجھے اسلام لانے کی پاداش میں باندھ دیا کرتے تھے. یہ وہابیوں کا ترجمہ ہے. سلفی صاحب کا ترجمہ آپ نے یاد رکھنا ہے. وہابیوں کا ترجمہ اب یہ ایک کتاب کا حوالہ ہو گیا, ترجمہ کر کے نیچے فائدہ بھی لکھا انہوں نے. یہ اسی کتاب کے اندر نیچے تشریح کر کے کہتے ہیں وہابی حضرت سعید بن زید اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت و رسوائی اور مار پیٹ کو گوارا کر لیا لیکن اسلام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا. وہ تو یہ ثابت کر رہے ہیں ان کے اپنے, اور یہ سلفی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم نے اسلام چھوڑنا نہیں, یہ پکا رہنا. یہ ترجمہ ہے اس کا. دوسرا حوالہ یہ ممبئی سے شائع ہوا, دارالعلم والوں نے شائع کیا, یعنی انڈیا سے ممبئی جو شہر ہے وہاں سے شائع ہوا. محمد داؤد راز نے ترجمہ کیا ہے. کیس نے بیان کیا کہ میں نے کوفہ کی مسجد میں سعید بن عمر بن نفیل حضرت سعید رضی اللہ عنہ سے سنا. وہ کہہ رہے تھے ایک وقت تھا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے سے پہلے مجھے اس وجہ سے باندھ دیا تھا کہ میں نے اسلام کیوں قبول کیا. یہ ان کا فتح الباری کی ترجمہ کیا فیض الباری. فتح الباری بخاری شریف کی شرح ہے, اس کا ترجمہ ان وہابیوں نے کیا فیض الباری. علامہ محمد ابو الحسن سیالکوٹی مکتبہ اصحاب حدیث سے یہ شائع ہوا. اس کے اندر اس جو حدیث پاک ہے اس کا ترجمہ اس طرح کیا کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا اور بے شک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ کو اسلام لانے پر باندھ دیا تھا, یعنی بسبب اسلام کے واسطے, اس کے اہانت کے اور واسطے لازم کرنے کے, اس پر پھرنے اسلام سے پہلے اس سے کہ مسلمان و عمر. یہ جس طرح لکھا تھا میں نے اس طرح بیان کر دیا ہے. چوتھا والا مکتبہ اسلامیہ بھی ان کا مشہور مکتبہ ہے, اس کی اندر بخاری شریف کی شرح انہوں نے شائع کی ہے. توفیق الباری اس کا نام ہے. تو اس کا ترجمہ کرتا ہے پروفیسر ڈاکٹر عبدالکبیر محسن. اس میں ترجمہ کچھ یوں ہے, واللہ ایک وقت تھا کہ حضرت عمر نے قبول اسلام کی پاداش میں مجھے باندھ رکھا تھا. یہ 4 ترجمے میں نے عرض کر دیے ان وہابیوں کے اپنے. بخاری شریف کی معروف مشہور اور سب سے زیادہ مستند شرح ہے فتح الباری. امام ابن حجر اسقلانی 852 ہجری میں فوت ہوئے رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے اس کی شرح کے اندر کیا لکھا, آپ کہتے ہیں ای ربط ہی حضرت عمر نے ان کو باندھ دیا تھا. ربط کے معنی ہوتا ہے باندھنا, اور کہتے ہیں بسبب اسلام ہی حضرت سعید کے اسلام لانے کی وجہ سے اہانت لہو و الزاما بالرجوع عن الاسلام, اہانت کرنے کے لیے ان تاکہ واپس اسلام سے واپس آ جائے, اسلام کو چھوڑ دیں, اس لیے حضرت عمر نے ان کو باندھا تھا. قال الکروانی فی معناہ کان یثبتنی علی الاسلام. ایک کرمانی گزرا ہے جس نے ترجمہ بخاری شریف کی شرح کی ہے, کہتے اس نے ترجمہ کیا کہ وہ اسلام پر پکا کرتے تھے. تو امام ابن حجر نے اس کا جواب دیا کأنہ زاہل عن قولی, کہتے ہیں حدیث کے اگلے لفظ سے ان کی بھول ہوئی ہے کرمانی کی, اگلے لفظ نہیں پڑھے. قبل ان یسلم کا لفظ ہے. حضرت عمر اسلام لانے سے پہلے یہ کام کیا کرتے تھے, اور اسلام لانے سے پہلے کوئی کسی کو پکا نہیں کرتا بلکہ اس کو مجبور کرتا ہے اسلام چھوڑنے پر. تو یہ مزید لکھا کہ یہ واقعہ خلاف واقع ہے, یہ معاملہ خلاف واقع ہے, اور یہ بڑی دور کی بات ہے کہ حضرت عمر ان کو اسلام خود قبول نہیں کرتے تھے لیکن اسلام پر پکا کیا کرتے تھے. سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ تو مزید ایک اور شرح ہے امام قسطلانی 924 ہجری میں فوت ہوئے, انہوں نے بخاری شریف کی شرح میں اسی حدیث کی تشریح میں کہا بحبل او کدن کل اسیری تضییقا و اہانتا, کہتے جس طرح قیدی کو باندھا جاتا ہے اس طرح انہوں نے ان کو باندھا, ان کو اہانت کے لیے اور ان کو تنگ کرنے کے لیے کہ اسلام چھوڑ دیں. تو یہ 6 کتابوں کے حوالے میں نے عرض کیے, 4 ان کے وہابیوں کے اپنے اور 2 بڑے اماموں کے, کہ جس کے اندر واضح طور پر انہوں نے ترجمہ کیا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت عمر ان کو باندھ دیا تھا کہ اسلام تم نے قبول کیوں کر لیا. یہ پہلی خیانت تھی. دوسرا یہ سلفی صاحب کہہ رہے ہیں سیدنا سعید بن زید کھڑے ہوئے نے تے انہاں بلوائیاں نو انہاں نو کہہ رہے نے اوے ظالمو او وقت یاد کرو تسی مسلمان ہو کے مسلماناں دے امیر تے مسلماناں دے خلیفے نو ظلم و ستم کر رہے ہو, نمازاں نہیں پڑھن دے رہے. مینوں تے او وقت یاد آ رہا ہے جدوں عمر کافر سی, مسلمان بھی نہیں سی ہویا, سانو گھر آ کے کہندا سی اسلام تے پکے رہیا جے, پکے رہیا جے. یہ معنی نہیں ہے, بلکہ معنی یہ ہے کہ تم مسلمان ہو کر حضرت عثمان غنی کو تنگ کر رہے ہو, حالانکہ حضرت عمر کافر تھے اور وہ ہمیں تنگ کیا کرتے تھے.
तुम मुसलमान होकर वो काम कर रहे हो जो हज़रत उमर ने काफिर होकर किया। तो मतलब ये। अब दूसरी बात की तरफ आइए कि सल्फी साहब ने कहा कि मैंने किसी किताब के अंदर नहीं पढ़ा कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला इस्लाम के खिलाफ थे। किसी एक मकाम ते भी मैं नहीं पढ़िया हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम दी मुखालफत कीती होवे, किसी मुसलमान दी मुखालफत कीती होवे या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुखालफत की एक जगह ते भी मैं नहीं पढ़ी। इमाम इब्न असीर जज़री 630 हिजरी में फौत हुए। इन्होंने हज़रत उमर का जिक्र किया उस दुलगाबा फी मारिफत सहाबा, ये सहाबा के बारे में ये किताब है 5 जिल्दों के अंदर। तो उसके अंदर ये जिल्द नंबर 2 है, हज़रत उमर के इस्लाम का जिक्र किया सफ़ा नंबर 319 पर। तो कहते हैं कि लम्मा बाअसल्लाहु मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया, काना उमर शदीदन अलैहि व अलल मुस्लिमीन, हज़रत उमर नबी पाक अलैहिस्सलाम पर भी और मुसलमानों पर भी सख्त थे। अब सल्फी साहब ने ये कहा ना कि मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा, लेकिन उन्होंने बताया नहीं है कि मैंने कितनी किताबें पढ़ी हैं, ताकि उनको बता दिया जाता कि किताबें और भी मौजूद हैं। तो नहीं पढ़ा तो दावत दे रहा हूँ कि यहाँ से पढ़ लो, पढ़ने का मौका मौजूद है, किताबें मौजूद है, ज़िंदगी मौजूद है। तो नहीं पढ़ा तो पढ़ लें। अब मैं पढ़ के सुना रहा हूँ कि हज़रत ये इमाम इब्न असीर जज़री कह रहे हैं कि सख्त थे और वजह क्या, वो सारे वाक़यात हैं, उन वाक़यात की बिना पर इन्होंने कहा है। ये इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह 852 हिजरी में फौत हुए। इनकी किताब है अल इसाबा फी तमयीज़ सहाबा, ये भी सहाबा की सीरत पर है। 12,000 से ज़्यादा इन्होंने सहाबा का जिक्र किया है। तो इसकी भी जिल्द नंबर ये 2 है, इसके अंदर आपने जिक्र किया, ये देखिए, काना इंदल मबासी शदीदन अलल मुस्लिमीन, जब बेसत का वक़्त था, हुजूर के ऐलान का वक़्त था, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप बड़े मुसलमानों पर सख्त थे। सुम्मा अस्लमा, फिर मुसलमान हुए। फ़काना इस्लामुहु फ़तहन अलल मुस्लिमीन, तो उनका इस्लाम लाना मुसलमानों की फ़तह का दिन था, गोया कि फ़तह हो गई हज़रत उमर के इस्लाम के मौका। इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह 676 हिजरी में फौत हुए, उन्होंने भी यही बात लिखी है। तहज़ीबुल अस्मा व लुगात उनकी किताब है कि जब हुजूर ने ऐलान नबूवत किया उस वक़्त हज़रत उमर नबी पाक अलैहिस्सलाम पर और मुसलमानों पर बड़े सख्त थे। हाँ, ये उन्होंने कोई गुस्ताखी नहीं की थी नबी पाक अलैहिस्सलाम की, अभी सिर्फ आए थे तो रब ने इस्लाम की तौफीक दे दी। कोई ये नहीं कहता कि हज़रत उमर बार बार तलवार लेकर आया करते थे और बार बार नबी पाक अलैहिस्सलाम को शहीद करने के इरादे से आते, कोई इस तरह का नहीं मामला हुआ, सिर्फ एक बार ही हुआ। और अभी आप आए थे तो रब तआला ने रस्ते में हिदायत की तौफीक अता फरमा दी, और वजह वही थी जो हुजूर ने दुआ फरमाई। मज़ीद ये हसन सनद के साथ साबित है, कई किताबों के अंदर है। सीरत इब्न इसहाक 150 हिजरी में फौत हुए इमाम इब्न इसहाक, उन्होंने सबसे पहले सीरत की किताब लिखी है, सीरत इब्न इसहाक के नाम से मशहूर है। और यह दूसरी किताब है सीरत इब्न हिशाम, ये 213 हिजरी में फौत हुए हैं। तो इन्होंने भी अपनी इस किताब के अंदर इस बात को बयान किया, तर्जमे वाली मेरे पास अभी मौजूद है, 243 सफ़े पर यह बात मौजूद है। हज़रत उम्मे अब्दुल्ला बिनते अबू खस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मनकूल है, जिस लम्हे हम मुल्क हबशा की जानिब रवाना होने की तैयारी में मशगूल थे, आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस लम्हे किसी फ़ेल को सर अंजाम देने, यानी उनके शोहर थे, कहते मेरे शोहर किसी काम के लिए गए, अचानक हज़रत उमर बिन खत्ताब मेरी जानिब आए। इस लम्हे उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था और हमें बहुत मुसीबतों में मुब्तला करते और तंग किया करते थे। खुद कह रही हैं कि हज़रत उमर हमें तंग करते थे, हमें मुसीबत में मुब्तला करते थे। इससे पता चला कि शुरू में हज़रत उमर इस्लाम के मुखालिफ थे, शुरू में थे ना। ये तो हम यही तो कहते हैं कि हुजूर की दुआ का कमाल तो ये है कि जो सबसे बड़ा मुखालिफ हो वही सबसे बड़ा हिमायती बन जाया करता है। जो इस्लाम का मुखालिफ हो, हुजूर की दुआ की बरकत से वही इस्लाम को इज़्ज़त दिया करता है और उसके ज़रिए रब तआला इस्लाम को बुलंद फरमा दिया करता है। तो ये तो शान है, ये तो अज़मत है, इसमें हज़रत उमर की शान में कमी तो नहीं है। काफिर भी तो मान रहे हैं ना, खुद सल्फी साहब ने कहा ना कि काफिर था उमर, तो इस्लाम लाने से पहले काफिर कहने में हज़रत उमर की तौहीन नहीं है। तो इस्लाम लाने से पहले जो किताबों में आया कि वो इस तरह किया करते थे, उसमें तौहीन कैसे हो गई? तो ये समझें, ये हज़रत उमर की कोई तौहीन नहीं हो रही, बल्कि ये शान व अज़मत बयान की जा रही है कि पहले कितने सख्त थे, लेकिन इस्लाम ने उनको कितना इस्लाम की तरफ माइल किया और फिर सख्ती सिर्फ काफिरों पर आ गई, फिर मुसलमानों पर वो सख्ती ना रही। तो मैंने कहा कि आपने तांगी बड़ा किया तो इसलिए हम जा रहे हैं। तो हज़रत उमर कहते हैं उनकी तबीयत थोड़ी सी ना ठंडी हुई और उनको बड़ा अफसोस हुआ कि मेरी वजह से लोग जा रहे हैं। तो मेरे शोहर आए तो मैंने बताया, तो मेरे शोहर ने कहा क्या तुम्हें ये उम्मीद है कि हज़रत उमर भी कलमा पढ़ लेंगे? मैंने कहा हाँ, मुझे लगता है कि कलमा पढ़ लेंगे। तो उस वक़्त कहते मेरे खामद हज़रत आबर ने कहा, खत्ताब हज़रत उमर के वालिद का नाम है, खत्ताब का जो गदा है वो कलमा पढ़ ले, उसकी मुझे उम्मीद है, लेकिन उमर कलमा पढ़ेगा मुझे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो तो मुखालिफ पड़ा है। तो इस कदर ज़्यादा हज़रत उमर मुखालिफ थे और ये हसन सनद के साथ ये साबित है। ये तारीख़ मदीना इब्न शबा की है, 262 हिजरी में फौत हुए। इन्होंने बयान किया
अनसाबुल अशराफ अल्लामा बलाज़री की इन्होंने बयान किया, सुनन दारिकुतनी इमाम दारिकुतनी की, दलाइल नबुव्वा इमाम बैहकी की, इमाम इब्न जौज़ी की किताब सिफ़तुस सफ़वा, इमाम मुग़लताई ने और इमाम ऐनी ने इसको सही करार दिया। वो क्या है कि हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं खाराजा उमर मुतकल्लिद सैफ, हज़रत उमर तलवार को लहराते हुए निकले। फल्ला किया और रजुल मिन बनी ज़ोहरा के एक शख्स इनको मिल गए। काला ऐना तामिदु या उमर, पूछा है उमर कहाँ का इरादा है। फ़काला उरीदु अन अक़्तुला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहने लगे कि मैं हज़रत मोहम्मद, उन्होंने तो सिर्फ नाम लिया कि मैं उनको शहीद करने जा रहा हूँ। तो ये वाक़या तो मौजूद है। इंज जालिम बना के पेश किया जाता है नाउज़ बिल्लाह। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जुल्म कर रहे सन, तबाहियां मचान लगे सन, बहन नु मारिया, बहनोई नु मारिया, नबी पाक नु मारन आ रहे सन। इस्लाम दे हज़रत उमर इस्लाम तो पहले भी बड़ा इस्लाम दा दुश्मन सी, कोई दुश्मन नहीं सी। हुण तुसीं सोच रहे हो कि असां जेड़ा 50 साल तो सुनदे आंदे हां हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अबू जाल दे आखे लग के वो 100 ऊंट दे 100 घोड़ियां दे लालच दे अंदर तलवार चुकी हुई है। रस्ते दे अंदर नुआइम बिन अब्दुल्ला नाल मुलाकात हुई है। नुआइम बिन अब्दुल्ला ने पूछा उमर किधर जांदा पिया। हज़रत उमर कहने लगे मैं अज मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु नौज़ बिल्लाह कत्ल करन जांदा पिया। उन्हें क्या अपने घर दी खबर ते ले, तेरा बहनोई दे तेरी बहन मुसलमान हो चुके ने। ये चल के भईदा आया अपने घर दे अंदर आके पूछा, उत्थे कुरान दी आवाज आ रही सी, दरवाजा बंद सी। उमर ने तलवार चुकी, उमर ने तलवार दा वार कीता। बहन ने रोकिया, मथे ते वार लगा, बहन नु खून आ गया, बहन रोन लग पई है। इत्थे लड़ाई हो गई है, उन्हें उमर नु मारिया, उमर ने इन्हां नु मारिया। फिर बहन ने गुस्ल करवाया, कुरान सुनाया। फिर जब बावां बन के बहन ले गई है नबी पाक दे कोल, उत्थे जाके आपने फरमाया नजरां ते शक ना करया जे। उमर दियां नजरां तब्दील ने, हुण आ रहा है मुसलमान होया। बाद जाके उमर ने बिलाल नु आख्या बिलाल जाके काबे दे उत्ते चढ़ के अजान दे। ना उदों अजान फर्ज हुई सी, ना उदों नमाज फर्ज हुई सी। ओए अल्लाह दे बंदेओ, नमाज अजान ते जाके मदीने चो ये ते 6वें साल दे उदों ते अजान है ही नहीं सी। अजान दी बिलाल ने काबे ते चढ़ के जी। बिलाल ने आखे अल्लाह दे पैगंबर किधर वेखां, पहले ते थल्ले हुंदा सा, तुहाडे वल वेंदा सा, हुण किधर वेखां, मैं काबे ते चढ़िया करा। आपने फरमाया हुण भी मेरे वल वेखी। ये कित्थों आई है बात? 50 साल तो बात सुनी जा रही है, सड़े जाते मिंबर ते बयान की जा रही है। आपने अगर थोड़ा सा गौर से सुना होगा तो ये कह रहे हैं कि 50 सालों से स्टेज पर बयान किया जा रहा है, तो इस तरह हो रहा है, इस तरह, यानी उलमा बयान कर रहे हैं। उन सब के बारे में ये साबित करना कि वो ठीक बयान नहीं करते। अगर पता है तो सिर्फ मुझे पता है, अगर मैं बयान कोई कर रहा है सही तो वो मैं बयान कर रहा हूँ, और फिर तर्जमा गलत करके बार बार उनको उस पर जमा के और दूसरे उलमा की मुखालफत पैदा करना, तो ये कहाँ का इंसाफ है। कि यहाँ तक तो वाक़या बयान किया जाता है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपने जब इस्लाम कबूल किया तो हुजूर की बारगाह में अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हम हक पर नहीं? फरमाया हाँ। तो अर्ज़ की हुजूर फिर हम चुप क्यों रहे हैं? क्योंकि दार अरकम में मौजूद थे। फरमाया फिर हम अपने इस्लाम को वाज़े करेंगे। हज़रत हमज़ा ने भी कलमा पढ़ लिया था। तो ये 2 लाइनें बनाकर खाना काबा की तरफ चले और वहाँ पर मस्जिद हराम में इन्होंने वाज़े तौर पर नमाज़ पढ़ी। लेकिन सरफी साहब क्या बयान कर रहे हैं? हज़रत उमर ने हज़रत बिलाल को कहा कि काबे पर चढ़ो अजान दो। ये कभी सुना है आपने? हज़रत बिलाल की अजान काबे पर चढ़ने के बारे में बयान किया जाता है, लेकिन कब? फतह मक्का जब हुई थी तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया था कि बिलाल अब तुम, बाकी सारे सरदार जो मेरे मुखालिफ रहे हैं वो नीचे होंगे, और तुम जो लोग कहते हैं ना कि हमारी बड़ा ख़ानदान है, चौधरी हम हैं, वो सारे नीचे होंगे और तुम काबे की छत पर चढ़ोगे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त हज़रत बिलाल को कहा था कि तुम काबे पर चढ़ो, और उन्होंने पूछा था किधर रुख करूँ? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप मेरी तरफ रुख कर लो। तो उस वक़्त ये मामला हुआ था। तो उसको मिला कब दिया? हज़रत उमर के सलाम के साथ। खुद गलत बात बयान करके खुद ही उसका इनकार किया जा रहा है। यानी खुद ही ये देखिए ना, किसी ने कोई गलत बात की ना हो, कोई वाक़या सच्चा हो ना, उसके पास उस वाक़े के साथ कोई झूठी बात मिला दो और उस झूठी बात का इनकार कर दो, लोग समझेंगे सही वाक़े का भी इनकार ही हो गया। सही वाक़या भी ये ठीक नहीं है। वाकई अजान तो उस वक्त शुरू नहीं हुई थी, सही कह रहे हैं, अजान नहीं शुरू हुई थी, लेकिन ये वाक़या भी नहीं हुआ था कि अजान तुम दो। ये किसी किताब में नहीं है। जिन जिन किताबों में वाक़या मौजूद है, किसी किताब में नहीं है कि अजान का हुक्म हुआ। अजान तो मदीने में जाकर शुरू हुई थी, ये तो सब कहते हैं। तो ये बात ठीक करके वो जो पीछे सारा वाक़या तो उसका भी इनकार कर दिया। तो ये इस तरह का अंदाज, इस यानी इस तरीके से 2 नंबर की जाती, वाज़े तौर पर नहीं इनकार किया जाता। तो लिहाजा थोड़ा सा समझना पड़ता है। अब आखिर में वो जो वाक़या जिसका सल्फ़ी ने इनकार किया ना, वो जल्दी जल्दी में सारा बयान कर दिया। मैं भी मुख्तसर अंदाज करके ये आखिरी बात है और बात ख़त्म कर रहा हूँ। सुनिए, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला आपके सलाम का वाक़या मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया गया। मैं आपके सामने ये सिर्फ हवाला तनर्ज़ कर देता हूँ। ये तबक़ात इब्न साद है, 230 हिजरी में ये फ़ौत हुए इमाम इब्न साद। इन्होंने 4-5 वाक़े हज़रत उमर के बयान किए सलाम लाने के। इसी तरह ये सीरत इब्न हिशाम है, 213 हिजरी में ये फ़ौत हुए।
امام ابن ہشام نے بھی 4-5 واقعے بیان کیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان کے. حضرت عمر کی شان میں امام ابن جوزی نے فضائل عمر بن خطاب کتاب پوری لکھی ہے. 4 واقعے انہوں نے 4 قول بیان کیے کہ حضرت عمر نے اسلام کس طرح قبول کیا. 4 قول. اسی طرح یہ فضائل صحابہ ہے، امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے. انہوں نے بھی 3-4 واقعے جو مشہور ہیں وہ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بیان کیے ہیں. یہ مزید اصحابہ ہے، اس کے اندر بھی بیان کیا وہ واقعہ جو آپ کے سامنے عرض کروں گا. یہ اسد الغابہ ہے، اس کے اندر بھی بیان کیا گیا. مدارج النبوہ ہے، یہ امام عبداللہ محدث دہلوی انہوں نے بھی ان سارے واقعات کو بیان کیا ہے. السیرت حلبیہ ہے، یعنی سیرت کی جتنی بھی کتابیں مختصر یہ سیرت حلبیہ، اس کے اندر بھی یہ سارے واقعات ہیں. یہ سبل الہدی و رشاد ہے، امام شامی رحمۃ اللہ علیہ 942 میں فوت ہوئے، ان کی کتاب ہے. یہ امام جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء ہے، اس کے اندر حضرت عمر کے اسلام کے واقعات موجود ہیں. یہ الخصائص الکبریٰ ہے امام جلال الدین سیوطی کی، اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کا واقعہ ہے. یہ امام ابن حجر مکی ہیتمی ان کی کتاب ہے السوائق المحرقہ، تو اس کے اندر بھی حضرت عمر کے اسلام کے واقعات موجود ہیں. تو یہ ساری کتابوں کے اندر اور اس کے علاوہ جتنی بھی سیرت کی کتابیں ہیں وہ سارے کے اندر یہ واقعات موجود ہیں کہ حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، کس طرح کیا. ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تشریف لائے خانہ کعبہ کی طرف، تو کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا نماز پڑھ رہے تھے اور قرآن پاک کی سورۃ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے. تو جب میں نے تلاوت سنی تو مجھے ایسے لگا، میں نے ذہن میں کہا کہ کتنا عمدہ کلام ہے، لگتا ہے یہ کوئی شاعر کا کلام ہے. جب میرے ذہن میں آیا نا کہ یہ شاعر کا کلام ہے تو کہتے ہیں اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، اتفاق ایسا ہوا کہ آیت وہ آ گئی کہ جس کے اندر یہ موجود تھا. سورۃ الحاقہ کا دوسرا رکوع ہے نا، تو اس کے اندر یہ ہے کہ وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں. حضرت عمر کہتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ انہوں نے میرے دل کی بات کیسے جان لی. شاید یہ کاہن ہے، کاہن دلوں کی بات وہ یہ سمجھتے تھے کہ کاہن دل کی بات جانتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ میں نے یہ بات کی تو اگلی آیت نبی پاک علیہ السلام نے تلاوت فرما دی، اس کے اندر یہ تھا وما ہوا بقول کاہن. یہ حافظ ہے، ان کو پتہ ہوگا یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے. تو کہتے بڑی حیرانگی ہوئی کہ میں نے دل میں 2 باتیں دل میں لایا تو وہ آیت کے ذریعے نبی پاک علیہ السلام نے تلاوت فرما دی. کہتے تب بھی اسلام میرے دل کے اندر بڑھتا گیا، یعنی اسلام کا قرب بڑھا. تو یہ واقعات پیش آئے تھے. یہ بات مان لی جائے نا جو سلفی صاحب کہہ رہے ہیں، تو 40 بندوں کے بعد آپ نے اسلام کیوں قبول کیا. اگر وہ واقعہ جو ہوا تھا جو بخاری شریف کے اندر یہ ہے کہ بچڑے کی آواز پہلے سن لی تھی آپ نے کہ ایک شخص آئے گا جو لا الہ الا اللہ کی اعلان کرے گا، صرف اسی واقعے پر اگر پکے ہو گئے تو پھر تو سب سے پہلے اسلام ہی یہ قبول کرتے. تو 40 بندوں کا انتظار کیوں کرتے پھر؟ تو معاملہ یہ نہیں ہوا تھا، معاملہ وہی ہوا تھا جو واقعہ مشہور ہے، جو سب علماء یہ سارے بیان کرتے آئے ہیں. اب وہ واقعہ عرض کروں، یہ خصائص الکبریٰ سے آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں. باب ما واقع فی اسلام عمر اخرج ابن سعد و ابو یعلا والحاکم والبیہقی. کہتے ہیں امام ابن سعد نے، ابو یعلا نے، حاکم نے اور بیہقی نے بیان کیا. انس، حضرت انس کہتے ہیں خرج عمر متقلدا بالسیف، حضرت عمر تلوار لے کر نکلے. فلاقیہ رجل من بنی زہرہ، بنی زہرہ کا ایک بندہ مل گیا. کچھ واقعات میں تفصیل بھی ہے کہ پہلے ابو جہل نے اعلان بھی کیا تھا کہ اس کو 100 اونٹ بھی ملیں گے جو نبی پاک کو معذرہ شہید کرے گا. تو وجہ یہی بنی تھی حضرت عمر کے آنے کی. تو آپ تلوار لے کر آ رہے ہیں، یہاں سے واقعہ یہ شروع کر رہے ہیں. بنو زہرہ کا بندہ ملا جس کا نام نعیم بن عبداللہ تھا، نحام بھی ان کو کہا جاتا تھا. تو پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ میں نبی پاک علیہ السلام کو معذرہ شہید کروں گا. تو نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ اگر تم نبی پاک کو شہید کر دو گے تو پھر بنو ہاشم اور بنو زہرہ والے تمہیں چھوڑیں گے نہیں، ان سے کیسے بچو گے؟ وہ بدلہ لیں گے. تو حضرت عمر نے کہا کہ مجھے لگتا ہے تم بھی پھر گئے ہو، اس طرح کی بات اس لیے کہہ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے تم نے بھی اسلام قبول کیا ہے. تو کہتے ہیں جب مجھے اپنا خطرہ ہوا کہ تلوار ہاتھ میں تو کہیں مجھے نہ شہید کر دیں، تو میں نے فوراً بات بدلی اور میں نے کہا کہ آپ کی اپنی بہن اور آپ کے اپنے بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ آپ کی اپنی بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے، یہ تو اس سے بھی زیادہ عجیب بات ہے. کہنے لگے واقعی اس طرح کی بات ہے؟ میں نے کہا ہاں. حضرت عمر نے تلوار پکڑی اور گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا تو اس وقت تلاوت کی آواز آ رہی تھی. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سورۃ طٰہٰ کی تلاوت سنا رہے تھے، سورۃ طٰہٰ. تو کہتے ہیں حضرت عمر دروازہ کھولا اور اپنی بہن کو مارنا شروع کیا اور اسی موقع پر آپ نے باندھا تھا. یہ باندھنے والا واقعہ بھی زیادہ نہیں ہوا، ایک بار ہی ہوا ہے. اسی موقع پر اپنے بہنوئی کو اور اپنی بہن کو باندھ دیا کہ تم نے کیوں اسلام قبول کیا، اور ان کو مارا، خون بھی نکلا. لیکن بعد میں تھوڑا سا ٹھنڈے ہوئے اور پوچھا، کیونکہ خون اپنی بہن کا
نکل گیا دیکھ لیا تھا اور بہن نے کہہ دیا تھا کہ میں نے کوئی نہیں چھوڑنا اسلام، جو مرضی کر لو، یہی حق ہے۔ تو حضرت عمر پھر سوچنے پر مجبور ہوئے، اور وجہ صرف یہی ہے کہ رب تعالیٰ نے توفیق ہدایت دینی تھی اور وہ حضور علیہ السلام کی دعا تھی، بس سبب یہ بن رہا ہے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ پڑھ تو جو رہے تھے، تم اس کو نہیں پکڑ سکتے کیونکہ تم ناپاک ہو، پہلے غسل کر کے آؤ۔ تو آپ غسل کر کے آئے، اس کے بعد آپ نے سورۃ طٰہٰ کی تلاوت شروع کر دی۔ اب ذرا سمجھیے گا کہ قرآن پاک کی شان و عظمت کیا ہے اور ہم اس سے کتنے دور ہیں، اور ہم قرآن پاک کی روشنی کو صحیح طریقے سے حاصل نہیں کر پا رہے، کیونکہ کافروں نے جب اس کو صحیح طریقے سے پڑھا تو رب تعالیٰ نے ان کو بھی ہدایت کی توفیق عطا فرما دی۔ ہم تو پہلے مسلمان ہیں، تو ہم قرآن پاک اگر سمجھیں گے تو انشاءاللہ اس کا نور دل میں داخل ہوگا، اور قرآن پاک اگر پڑھنے لگ پڑے نا تو کوئی کافر جرت نہیں کر سکے گا کہ ہمارے معاذ اللہ قرآن پاک کو حکومتی سطح پر جلایا جائے۔ کس طرح کوئی جلا سکتا ہے ہمارے قرآن پاک کو؟ لیکن جلایا نا انہوں نے، کیونکہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ کمزور ہیں، یہ کچھ نہیں کر پاتے، اس لیے یہ معاملہ ہوا ہے۔ حضرت عمر نے سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کی، آدر کوئی پڑھا تھا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ آپ پڑھتے جا رہے ہیں اور آنسو آپ کی داڑھی پر ہیں، اور آپ رو پڑے، آنسو سے داڑھی تر ہو گئی، اور کہنے لگے میں اسی سے مانگ رہا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں یہی تو ہے، یہی تو ہے۔ تو کہنے لگے پھر مجھے بھی لے چلو، میں بھی کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت خباب کو انہوں نے چھپا دیا تھا، فوراً نکل آئے اور کہنے لگے خوشخبری ہو تمہیں، جو نبی پاک نے دعا کی تھی کہ اے اللہ جو ابو جہل اور عمر میں سے جو تجھے پسند ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت دے، تو رب تعالیٰ نے آپ کو بڑا پسند فرما لیا ہے، آپ اللہ کی بارگاہ کے محبوب ہیں۔ تو باقی سارے تو وہ تھے جو خود حضور کی بارگاہ میں چل کر آئے، اسلام قبول کیا۔ حضرت عمر وہ ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے خود ان کے لیے دعا فرمائی ہے، آپ مراد رسول ہیں، باقی سارے مرید ہیں، آپ مراد ہیں، کہ نبی پاک علیہ السلام نے خود ان کی چاہت کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ذرا مسلمان کر دے تو کیا ہی بات ہو جائے۔ تو حضرت عمر چل پڑے، حضرت حمزہ بھی موجود تھے دار ارقم میں، اور بھی صحابہ تھے۔ جب دیکھا حضرت عمر آ رہے ہیں اور تلوار ہاتھ میں تو ڈر گئے، تو کہنے لگے حضرت حمزہ پریشانی کی بات نہیں ہے، اگر یہ صحیح مقصد سے آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر کوئی غلط مقصد ہے تو ان کو قتل کرنا کوئی مشکل نہیں۔ حضرت حمزہ بھی آپ وہ اللہ حضرت فرماتے ہیں نا کہ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ تو وہ تو حضرت حمزہ کوئی عام تھے، نبی پاک کے چچا، اور آپ بھی بڑے بہادر تھے۔ تو حضرت عمر جب آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا گیا، تو نبی پاک علیہ السلام آگے بڑھے اور حضرت عمر کے سینے پر ہاتھ مار کے کہا کہ عمر اسلام قبول نہیں کرو گے ابھی تک؟ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے دعا کی، اور یہ بھی صحیح سند سے ثابت ہے، اے اللہ عمر کے دل کے اندر جو بھی کینہ ہے اور جو بھی گندگی ہے اس کو نکال دے اور اس کو ہدایت کے نور سے بھر دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے دعا کی تو حضرت عمر نے کلمہ شہادت پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کہتے ہیں حضرت عمر نے جب کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، تو لوگوں کو اتنا جوش تھا کہ کہتے ہیں اتنی بلند آواز سے مسجد حرام کے اندر آواز پہنچی، اتنی آواز کے اندر انہوں نے اللہ اکبر کی صدا لگائی کہ حضرت عمر بھی ہمارے ساتھ آ گئے ہیں۔ تو اس موقع پر حضرت عمر نے عرض کی حضور حق پر نہیں ہم؟ فرمایا حق پر ہیں۔ تو پھر دو لائنیں بنی اور کہا کہ اب ہم اعلانیہ طور پر اب نماز پڑھیں گے۔ تو پھر مکے کے اندر پہنچے اور وہاں پر اعلانیہ طور پر سب نے نماز ادا کی۔